बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QS TV के मौजूद नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद आसफ़ अली बुखारी एक दफ़ा फिर आपके सामने अनमोल बातों में हाज़िर है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, मेरा अनवान है ज़िलहज। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी उम्मत मुसलमान के लिए अल्लाह ताला के कहने पर अता की, उसके बारे में हमारे साथ जो मेरे साथ मेहमान हैं, एक मजहबी स्कॉलर ज़ुआर ग़ुलाम हुसैन विरक साहब, जो कि क्यांपुर विरका से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। आज हम इनसे एक मजहबी स्कॉलर होने के नाते इनसे हम कुर्बानी के बारे में पूछेंगे, ईद उल अज़हा के बारे में पूछेंगे। तो आइए नाजरीन, आपका वक़्त ज़ाया किए बगैर मैं दावत देता हूँ अपने मजहबी स्कॉलर ज़ुआर ग़ुलाम हुसैन विरक साहब को। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपका? जी आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो एक अजीम कुर्बानी दी, इसके बारे में, इस कुर्बानी का मकसद क्या है? सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ QS TV और मेज़बान सैयद आसफ़ अली बुखारी साहब का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे तिफ़ले मकतब को मौका मिला इनके तवस्सुल से, इनके चैनल से अपने सामीन और अपने नाज़रीन तक पहुँचाकर इमाम ज़माना से इसका अजर हासिल करूँ। सुभान आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुबारका बकरा पहला पारा, इसमें आयत मुबारका है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा इज़्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। मुंतखब शुदा को इमाम कहते हैं। इस कुर्बानी की वजह से खालिक पूरी कायनात का एतराज़ ख़त्म करना चाहता है कि मैंने इब्राहीम को क्यों चुना, क्योंकि उन्होंने उम्मत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की जी। और उसके चुनने के बाद जो हुक्म हुए, कुर्बानी इसी को कहते हैं, जज्बा एसार को कहते हैं, ताकि मुसलमान उम्मत मुसलमा इससे सीखे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद जैसे जाबर हाकम के सामने भी सर बुलंद करके कलमा हक बुलंद करते हैं। और इस कुर्बानी का असर क्या हुआ कि उसके बाद नमरूदियत ख़त्म हो गई, लेकिन मिल्लत इब्राहीम अब भी बाकी है जी, माशाल्लाह। बाकी वही कौमें रहती हैं जो कुर्बानी और एसार और जज्बा रखते हैं। एक शख्स की कुर्बानी पूरी उम्मत को जिंदा कर देती है। जी, कुर्बानी का मकसद यही है कि एक शख्स कुर्बानी दे जी, तो उसकी कुर्बानी उम्मत रायगा न जाने दे, बल्कि उसकी कुर्बानी की कदर करते हुए उससे जज्बा एसार सीखे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से, एसार से, जज्बे से पेश आए। यही जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद था। सही। अच्छा मौलाना साहब, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, उसका सिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस हद तक मिला? जी, इसी आयत में यही कहा गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन। कहा, याद करो उस वक्त को जब आजमाया गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेकलिमातिन,
चंद कलिमात से फ़ातम्महुन्ना, जब उन्होंने तमाम कर दिए तो काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, फरमाया कि हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया है। यही सिला मिला है कि पेशवा बना दिया गया। और वो जो कलिमात थे, जो इम्तिहान था, वो मुफस्सिरीन बिल इत्तफाक राय यही लिखते हैं कि हुक्म खालिक हुआ कि इब्राहीम वक़्त का हाकिम नमरूद होगा, उसके सामने कलमा हक बुलंद करना होगा। कहा खालिक मैं कलमा हक बुलंद करूंगा। कहा जब नमरूद गजब में आएगा तो मेरी मोहब्बत की आग में जाना पड़ेगा। कहा खालिक चला जाऊंगा। फरमाया छोटे से बच्चे और बीवी को अकेले जंगल में छोड़ना पड़ेगा, तन्हा छोड़ना पड़ेगा। कहा खालिक छोड़ दूंगा। और फिर कुरान के लफ्ज हैं कि वही बेटा जब सने बलूगत को पहुंचेगा। और यही मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब मीना की तरफ कुर्बानी के लिए चले तो जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम आगे आगे बड़ा खुशी के साथ जा रहे थे, जैसे कोई दानिशमंद बचपना नहीं था। जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो सने बलूगत इस्तेमाल होता है। और कहा जब वही बेटा जवान होगा तो मेरी राह में ज़िबा करना पड़ेगा। कहा खालिक मैं बेटा भी दे दूंगा। जब बेटा देने का भी वादा कर लिया तो फिर कहा कि हमने तुम्हें लोगों का पेशवा बना दिया, तुम्हें रहनुमा बना दिया, तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। तो इमामत वो ओहदा है जो कुर्बानी के इवज़ अल्लाह ने दिया। माशाल्लाह। आम लोग जो गरीब तबका है, जो मिडिल लोग हैं, वो ज़्यादा कुर्बानी नहीं दे सकते। और वैसे भी आजकल आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत से कारोबार ठप हुए हैं, बहुत से कारोबार, बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं जो कि कुर्बानी देते थे मगर कोरोना के बायस इस वक्त कुर्बानी नहीं दे सकते। इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है? उम्मत मुस्लिम के लिए कुर्बानी किस हद तक फर्ज है? सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। कुर्बानी के हवाले से मैं यही गुजारिश करूँगा कि कलाम पाक में, अल्लाह की मुक़द्दस कलाम में, ला रैब कलाम में यही इरशाद हो रहा है कि मेरे तक, अल्लाह तक ना तो कुर्बानी के जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं उनका खून पहुँचता है, ना गोश्त पहुँचता है, और कोई चीज़ मुझ तक नहीं पहुँचती सिवाय तुम्हारे तकवे के। और तकवे के लिए जो इबादत का हुक्म है वो इज्तमाई इबादत, क्योंकि इबादत का ताल्लुक नीयत से होता है। तो किसकी नीयत किस दर्जे ईमान पर है ये एक फर्द की बात है, लेकिन जब कुछ फर्द मिल जाएंगे तो हर एक की मार्फत एक जैसी नहीं होती। वो जितना आरफ होगा उसके साथ मिलने वाला उसकी मार्फत का हिस्सेदार होगा। जैसा कि एक बहुत खूबसूरत वाकया मैं यहाँ बयान करूँगा। जी जी। इख्तिसार का भी मुझे एहसास है, वक्त की पाबंदी का भी ख्याल है, लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम सरकार जब कूफे में तशरीफ फरमा थे तो एक बहुत ही प्यारा सहाबी रसूल, जो कि सहाबी रसूल भी था और मौला अली का भी सहाबी था, गुलाम था और बहुत प्यारा था, और वो जनाबे मीसमे तमार था। जनाबे मीसमे तमार खजूरें बेचे करते थे और मौला अली कहा करते थे मीसम जाओ तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारी खजूरें बेचता हूँ। इतनी प्यारी शख्सियत थी। और एक दिन ईद उल ज़ुहा के मौका पर, कुर्बानी के मौका पर जनाबे अली घर से निकले तो जनाबे मीसम के घर पे पहुंचे तो मीसम दरवाजे के बाहर रो रहे थे। सबब पूछा, कहा मीसम तुम मेरे इतने प्यारे सहाबी हो, इतने प्यारे साथी हो, रोने का सबब पूछ सकता हूं? कहा मौला देखें मार्फत तो है, आपकी मोहब्बत और मवद्दत जो अल्लाह ने हम पर फर्ज की है वो तो
بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم قربانی دے سکیں۔ دیکھیں کوفے کے امراء، محمد بن عاشس جیسے امراء 10 قربانیاں دے رہے ہیں، 7 قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ایک قربانی ہی دے لیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میسم، اللہ کے ہاں صرف تقوی پہنچتا ہے، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم اپنے حصے کی قربانی خود کرو، یا کہ اس بات پہ راضی ہو کہ میں امام المتقین تمہاری طرف سے قربانی دوں اور وہ تقوی کا ثواب تمہیں پہنچے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا میسم، میں ایک قربانی اپنی طرف سے اور اپنی اولاد اپنی اطرت کی طرف سے دے رہا ہوں، اور ایک قربانی اپنی تمام امت مسلمہ کی طرف سے دے رہا ہوں۔ جناب میسم تمار نے آنسو صاف کیے، اور گھر میں جناب میسم تمار کی زوجہ بھی رو رہی تھی، گھر میں پہنچے اور خوشی سے کہا کہ رونا بند کرو، آنسو پوچھو، کیونکہ ہمارے حصے کی قربانی امام المتقین دے رہے ہیں، جو ان کی نیت کا ثواب ہمیں ملے گا تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قربانی میں، بڑی قربانی کی بات نہیں کی، کہا ایک بکرا یا ایک دمبا ہو تو اس میں بھی 70 مسلمان مل کر، معتبر اور مستند علیہ حدیث ہے، فرمان معصوم ہے مولا امیر المومنین کا، کہ ایک قربانی میں 70 مل کر اپنے ثواب کی نیت قربتاً الی اللہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ آپ نے بہت اچھا ایک پیغام دیا اور بہت اچھی ہماری رہنمائی کی کہ ہمارا دین ہے جو وہ کسی کے لیے مشکلات پیدا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی جبر نہیں ہے، وہ ہر طرف سے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے ناظرین، آپ کو بہت اچھا پیغام پہنچ گیا دین کے حوالے سے کہ آپ کو اس کرونا کے ماحول میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا صرف تقوی جانا ہے، آپ کا صرف نیت جانی ہے، آپ تھوڑا سا بھی حصہ کسی میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو پوری قربانی کا دے گا۔ جی ماشاءاللہ، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ کون سی قربانی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کو بچا لیا، ان کی جگہ دمبا آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، ہم نے تیری اس قربانی کو ایک عظیم قربانی میں تبدیل کر دیا۔ یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں یہی ہیں، فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ پورا کریں، ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جناب اسماعیل علیہ السلام جد الانبیاء، نسل مطہرہ کے جو جد امجد ہیں، انہوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے قرآن کی اس آیت میں، اللہ کے اس فرمان میں جو کوٹ کیا گیا جناب اسماعیل کا قول وہ یہ ہے کہ انبیاء کے خواب محض خواب نہیں ہوتے، حکم خدا ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور حکم خدا سے کہا کہ اے میرا خلیل قربانی پیش کرو، پیاری سے پیاری قربانی پیش کرو، تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے اور زمانے کو دکھانے کے لیے کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے اس سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، ماشاءاللہ، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی۔ مالک نے دیکھا، خالق نے دیکھا، اعلیٰ کل شیء قدیر اللہ نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، وہ نبی کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، جو چلا رہا ہے وہ بھی معصوم ہے، جس پہ چڑھ رہی ہے وہ بھی معصوم ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک ذاتی امتحان ہے ایک نبی کا، محبت الہی میں ایک نبی کی جان چلی جائے گی، اس سے امت کو کیا سبق حاصل ہوگا؟
قربانی جو عظیم قربانی ہوتی ہے اس کا تب وزن زیادہ ہوتا ہے جب قربان ہونے والا مظلوم ہو اور ظلم کرنے والا ظالم ہو. تو وہاں پر اللہ نے ایسے کیا کہ قربانی بھی ہو جائے, امتحان بھی ہو جائے اور نبی کی جان بھی بچ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, ذاتی امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. چھری چلی, خون آیا ہاتھوں پہ, گرم خون تھا, خوش ہوئے کہ بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. جو ہی پٹی اتاری دیکھا بیٹا پاس مسکرا رہا ہے کھڑا, بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے اور دمبا ذبح ہو رہا ہے. دمبا ذبح ہو گیا. جناب ابراہیم نے کہا یا اللہ میری قربانی قبول نہیں. کہا ابراہیم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا, تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا, تو نے ہر طرح سے کامیابی حاصل کر لی ہے, لیکن فادینہو بذبحٍ عظیم, ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی میں تبدیل کر دیا ہے کہ جہاں قربان ہونے والا, قربانی پیش کرنے والا مظلوم ہوگا اور ظلم کرنے والا, جو ذبح کرنے والا ہوگا وہ ظالم ہوگا, اور اس قربانی سے امت کو سبق حاصل ہوگا. یہاں پہ فرمایا کہ بے ذبحٍ عظیم, ابراہیم تم نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے, لیکن کربلا کے میدان میں حسین ابن علی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھیں گے, لیکن اکبر جیسے شبیہ پیغمبر, خوبصورت شبیہ رسول حضرت علی اکبر جیسے حسین بیٹے کے سینے سے پھل برچھی کا نکالیں گے. یہی بے ذبحٍ عظیم کا مقصد ہے کہ یہاں مارنے والے ظالم تھے اور امت کو ایک سبق ملا کہ ایک شخص کی قربانی پوری امت کو قیامت تک زندہ رکھ سکتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مولانا صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں قربانی, ایک عظیم قربانی کا مقصد بتا دیا, جو کہ ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. کربلا میں کیسے ظلم ہوا, مولا حسین نے کس طرح اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے وہ کربلا میں آئے اور وہاں آ کے اپنے 72 ساتھیوں کو قربان کر دیا, صرف اور صرف لا الہ کو بچانے کے لیے. بے شک, بے شک. اسی کے ساتھ ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ظلم اور جبر کے خلاف جہاد, 15 سالہ صاف ستھری صحافت کے بعد کامیابی کی طرف ایک اور قدم. QS TV لا رہا ہے آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جو پہنچائے گا عوام کی آواز ملک کے اعلیٰ ایوانوں تک, جو دکھائے گا وہ سب جو کسی نے نہیں دکھایا. QS TV لا رہا ہے آپ کے لیے نیوز اپڈیٹس, مارننگ شوز, ٹاک شوز, انٹرٹینمنٹ, فن, ادب اور بہت کچھ. QS TV ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر خبر کا مطلب ہے بھروسہ, اور آپ کا بھروسہ ہے ہماری ذمہ داری. آئیے اور QS TV کا حصہ بنیے اور بنیے عوام کی آواز. بریک کے بعد آپ کا پھر ایک دفعہ انمول باتوں میں خوش آمدید ہے. ہم بات کر رہے ہیں ذی الحجہ کے بارے میں. ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے, عید قربا کا مہینہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, زوار غلام حسین ورک صاحب, جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں قربانی کے بارے میں آگاہی کر رہے ہیں, ہماری رہنمائی کر رہے ہیں دین کے حوالے سے. اچھا مولانا صاحب, میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے. ٹھیک ہے, عید قربا تو آئی 10 ذی الحجہ کو, اس سے پہلے 7 ذی الحجہ کو امام محمد باقر کی شہادت کا دن ہے. جی بے شک. تو میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ آپ مولا امام حسین کے بیٹے محمد باقر کی شان میں کچھ بیان کریں, ان کے آباء و اجداد کے بارے میں, ان کی زندگی کے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. 7 ذی الحجہ کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو ہے. ایک مرتبہ پھر میں امام علیہ السلام کا
مفصل بیان اور مختصر اور جامع بیان وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرنے سے پہلے تلاوت کرنا چاہوں گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفاتہ حد موجود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا عاجلا ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بصخور میدان ارضہ اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال تصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف والصلاة والسلام علی دعوت نبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وصبر السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ وحجج الرضویہ وجواد التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغائبت الالہیہ قائم بالامر اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین اکرام، سامعین محترم، خالق کائنات کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں ان ذوات مقدسہ کی محبت اور مودت عطا فرمائی جن کا وجود صفات الہیہ کا ظہور ہے، اور ان سے نفرت کی توفیق عطا فرمائی جو اپنے وجود میں برسر زمین دلیل ابلیس ہیں. تو حکم پروردگار ہو رہا ہے فاسألو، بس سوال کرو، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. تو سرکار باقر العلوم علیہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والثناء سرکار کے تمہیدی گفتگو میں یہی بیان کروں گا کہ جب حالات کی سخت گرہیں انسان کو اپنے آپ کو مارنے پہ مجبور کر دے، تو ایسے حالات میں الجھی ہوئی سخت گرہوں کو زبان کی نرمی سے کھولنے والے کو باقر العلوم کہتے. ماشاءاللہ. اور کوئی تقابلی تجزیہ نہیں ہے. کچھ خصوصیات چہاردہ معصومین میں ایسی ہیں جو صرف میرے اس امام کے حصے میں آئی ہیں. ماشاءاللہ. جیسا کہ ان الباقرہ ہاشمی من ہاشمین، امام محمد باقر پہلا ہاشمی ہے جو ہاشمیوں میں سے ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سرکار کے آبا و اجداد ننہال بھی اور ددیال بھی دونوں ہاشمی ہیں. ان الباقرہ الفی من الوین. جناب محمد باقر کے آبا و اجداد باقر پہلا علوی ہے جو علویوں میں سے ہے. ماشاءاللہ. اور حضرت امام محمد باقر اس ہستی کا نام ہے کہ جو پہلا فاطمی ہے جو فاطمیوں میں سے ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو جناب باقر کا جب بھی تذکرہ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سرکار کا ذکر اس انداز میں کیا جائے کہ جس طرح وہ لائق ہیں حمد و ثنا کے. بہت معروف واقعہ ہے. عباد ابن کثیر نے پوچھا تھا سرکار باقر العلوم سے، کہا مولا میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ بتا دیں کہ مومن کا اختیار کیا ہونا چاہیے جس کے دل میں ایمان کے درجے موجود ہوں،
وہ درجات ایمانی پہ فیض ہو، جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ مومن کامل ہو، اس کا اختیار کیا ہونا چاہیے؟ تو امام علیہ السلام سرکار باقر العلوم نے فرمایا، عباد سامنے وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا مومن کا اختیار یہ ہونا چاہیے کہ مومن اگر درخت سے کہے آ جا تو وہ آ جائے۔ ابھی امام نے فرمایا تھا آ جا تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر چل پڑا۔ امام نے درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا رک جا، میں نے مومن کا بتایا ہے، تمہیں بلایا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے سرکار باقر العلوم کی کہ جن کو پیغمبر اعظم محبوب کبریا وجہ تخلیق کائنات سر اسرار دو عالم زینت کون و مقام آل کے باغ و جنا خاص رب المجید اندلیب باغ توحید خاور آسمان و ہدایت کل ہو اللہ احد کے جوہر اللہ صمد کے منظر لم یلد ولم یولد کے اعجاز لم یکن اللہ کفوا احد کے راز سایہ ذات داور ساقی حوض کوثر صاحب شان و شرف فخر الانبیاء ما سلف مظہر ذات جلی واقف راز خفی محور قدر و قضا زیور عرش اولا منبع جود و کرامت ابر باران رحمت گہر کان وحدت آبروئے کعبہ قوسین محبوب الرب المشرقین والمغربین تجلی انوار ذوالجلال بادشاہ عدی مثال توتی ریاض رسالت اختر ملک نبوت کوکب جاہ جلالت حامی دین مکین زینت خلد بری افتخار اسلام ماہر علم الہی کرندہ شکل قمر نبی پیغمبر اعظم نے سلام بھیجا تھا۔ جناب جابر ابن عبداللہ کو صحابہ کے مجمع میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جابر اٹھو میرے قریب آؤ۔ جناب جابر اٹھے، جابر بن عبداللہ اٹھے، پیغمبر اعظم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے کہا جابر اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دو، میں تمہارا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ رونے لگ گئے، سلام کر کے ہاتھ باندھ کے قدموں پہ گرے، مولا مجھ جیسے گناہگار کے رحمت عالمین ہاتھ۔ فرمایا نہیں تمہاری نہیں چوم رہا، یہ تو امانت ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کس کی امانت ہے؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے حکم کرے میں دے آؤں۔ فرمایا ابھی دنیا پہ نہیں آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ فرمایا ابھی دنیا پہ نہیں آئے تو مولا وہ کب آئیں گے؟ حسین جو ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے، بے ذبحن عظیم کے مصداق آغوش میں تشریف فرما تھے۔ ختم المرسلین نے سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے، حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوگا، علی زین العابدین کا بیٹا محمد باقر ہوگا۔ کہا مولا میں تو ضعیف ہوں، حسین ابھی ظاہری طور پہ کم سن ہے، امام ہوتا ہے چاہے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ کہا مولا کم سنی ہے، بچپن ہے حسین کا، تو میں اس وقت تک، فرمایا میں وما ینطق کی زبان سے جابر تم سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم میری امانت میرے بیٹے تک نہیں پہنچاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا عظمت ہے جناب امام محمد باقر کی کہ جس پر ختم المرسلین کے سلام آتے ہیں۔ فرمایا ہاتھ چوم کر کہنا کہ نبی ختم المرسلین کا سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے بہت خوبصورت پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو، ایک قدم عظمت کا ہے، ایک قدم مصائب کا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک جملہ اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام محمد باقر یکم رجب کو عالم نور کو چھوڑ کر عالم ظہور میں تشریف لائے، اور امام علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے تھوڑے عرصے کے بعد، کم سنی کا عالم تھا اس امام کا کہ امام کو ہجرت کرنا پڑی۔ 28 رجب کو جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو امام محمد باقر بھی ساتھ چلے۔ یہی بے ذبحن عظیم ہے، وہ عظیم قربانی ہے۔ 7 ذی الحج کے حوالے سے بہت خوبصورت موضوع میرے میزبان محسن سید آصف علی شاہ بخاری صاحب نے جو دیا ہے،
میں ان کا مشکور ہوں کہ ایک پیغام سامعین تک پہنچنا چاہیے معرفت معصوم کے حوالے سے، امام کے عظمت کے حوالے سے، کہ جو کام امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو کربلا کے میدان میں 57 برس کی عمر میں کیا، وہ کام اس 5ویں امام نے 4 برس کی عمر میں کیا۔ اللہ اکبر۔ تقابل ان کا نہیں ہے، کلو نا محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، یہ ایک ہی نور کی بکھری ہوئی شاخیں ہیں، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے جس کی اصل رسول ہے، اور یہ اس اصل کی فرع ہیں۔ کوئی ان میں تقابلی تجزیہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایسی جلالت تھی امام محمد باقر کی، ایسا ضبط تھا، ایسا صبر تھا کہ کربلا کے میدان میں جو امام حسین نے اتنے عرصے کے بعد، اتنی زندگی، اتنی استقامت کے امامت کے بعد، ابھی امام محمد باقر کا دور امامت تو بہت دور ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے جو کام 23-24 برس کی عمر میں کیا، وہ اس امام نے کم سنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں دادے کے ساتھ لاشیں اٹھائیں، حسین جیسے سید الصابرین اور محسن انسانیت شہید اعظم کو، عباس جیسے بھائی کی لاش پہ حوصلہ دینے والے کو محمد باقر کہتے ہیں۔ اتنی محبت تھی کہ پھر کربلا کے واقعہ کے بعد جب شام کا سفر شروع ہوا تو باپ بیٹا ایک ہی رسی میں شام تک پہنچے، اور شام میں تبلیغ کرنے کے بعد فاتح شام بن کر واپس آئے۔ یہ بہت اختصار کے ساتھ یہ موضوع 1 گھنٹہ بھی اگر پڑھا جائے تو اس کے لیے ٹائم کم ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ جب واپس مدینے میں آئے تو سید الساجدین کا یہ کام ہوتا تھا کہ مسلسل خون روتے تھے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، 40 سال خون رونا یہ عام بشر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ امامت کا معجزہ ہے۔ رو رہے تھے، ایک دن دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے، سامنے سے امام محمد باقر گزرے، آواز دی محمد باقر، جی بابا جان، واپس آئے، سلام کیا، تعظیماً جھکے، بابا حکم۔ امام نے رو کے فرمایا میں نے تمہاری عریش مبارک دیکھی ہے، مسیں بھیگ رہی ہیں، مجھے اکبر بھائی یاد آ گیا۔ بابا حکم، بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا باقر میرا دل کرتا ہے تمہاری شادی کروں، تمہارے بیٹے ہوں تاکہ نسل امامت آگے چلے۔ کہا بابا جان میری شادی تو کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو خون بند کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بیٹا میرا نقصان عظیم ہوا ہے۔ جی بابا جس طرح آپ کی مرضی۔ شادی ہوئی جناب محمد باقر کی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے اللہ نے صادق امام جیسا بیٹا عطا کیا۔ یہیں سے سارا سفر چھوڑ کر میں شہادت کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب امام صادق آل محمد علیہ السلام چھٹے امام پاک کی ظاہری عمر 9 یا 10 سال تھی تو سرکار حج کے لیے تشریف لائے، تو ہاشم بن عبد الملک جو حاکم تھا ملک شام کا، وہ بھی آیا ہوا تھا، اور دیکھا کہ ظاہری اسباب ہونے کے باوجود اس کی طرف کوئی مائل نہیں ہے، لیکن مفلسی کے عالم میں لوگوں کی محبت جذبہ اماموں کی طرف ہے۔ چھٹے امام نے خطبہ فرمایا، اور امام محمد باقر علیہ السلام اتنے رش میں جب حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے چلے تو لوگوں نے ابن رسول اللہ کہہ کے رستہ دے دیا۔ امام محمد باقر کو یہ ان کا واقعہ دیکھ کر شام کو برداشت نہ ہوا، اس نے واپس شام جا کر والی مدینہ سے، گورنر مدینہ سے ابراہیم سے کہا کہ امام کو قید کر لو، امام کو قید کر لو۔ قید کر کے امام کو شام لے گئے۔ امام صادق آل محمد بھی ساتھ تھے، اور شام کی قید کے بعد فوراً جب واپس آئے تو والی مدینہ
हाकम मदीना इब्राहिम से कहकर, दो रवायतें हैं यहाँ कि इमाम को अंगूरों में जहर दिया गया, और दूसरी रवायत है कि घोड़े की जीन पे वो जहर लगाया गया जो दूध देने वाले जानवर के सिंग पे लगाया जाए तो दूध की जगह खून आता है। वो जिन पे रख के हुक्म दिया गया कि हाकिम का हुक्म है आप घोड़े की सवारी करें। तो ये वाकया 114 हिजरी 6 ज़िलहज का है जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आखिरी सत्रें मैं अपने सामईन इकराम के समाअतों की नजर करना चाहता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम को जहर का इतना असर हुआ, इमाम घर पहुंचे। यही मुसीबत का वक्त था कि इमाम दीवारों पे हाथ रखते हुए घर पहुंचे। जैसे जैसे रात गुजरती गई वैसे वैसे तकलीफ बढ़ती गई। जैसे जैसे रात गुजरती गई, आधी रात का वक्त था, मेरे इमाम ने करवट बदली और एक आवाज दी, बेटा मुझे पानी दो। इमाम के सारे बेटे दौड़े, पानी का जाम उठाया। जब लेके आए, जहर की इतनी शिद्दत सी कि इमाम के जिस्म में कप कपी थी। पानी का जाम हाथों पे आया, इमाम के हाथ कांपने लगे, पानी अजाया हो गया। सादक आले मोहम्मद कहते, बाबा मैं और पानी लेके आऊं? फरमाया, नहीं मेरा बेटा, मैंने पानी नहीं पीना। बाबा क्यों, नाराज हो गए हो? कहा, नहीं बेटा नाराजगी कोई नहीं, मुझे कोई वक्त याद आ गया है। आज मैंने पानी मांगा है तो मेरे सारे बेटे भाग कर मुझे पानी देने के लिए आ गए हो। करबला के मैदान में तुम्हारा दादा हर ज़रब पे कहता था, या ज़ैनबो आना अतशानन, और मेरी मजलूमा बहन मुझे प्यास लगी है, लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं था। इसी तरह रात गुजरती गई, तकलीफ बढ़ती गई। ये इमाम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सर से दस्तार इमामत उतार के बेटे के सर पे रखी, वसीयतें की, और आखिरी एक इशारा करने जा रहा हूं और दुआ गो हूं कि तमाम नाज़रीन सामीन इसको अपने जहन में बिठाया और देखें कि अल्लाह ने अजमत क्या अता की है और उम्मत ने क्या जफा की है। जब सुबह का वक्त हुआ, तहज्जुद का वक्त हुआ, गुस्ल का एहतमाम किया, जब कमीज उतारी गई, सारे बेटे रोते हुए गुस्ल के हुजरे से बाहर निकले। सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई तुम्हें क्या हो रहा है, इस तरह तड़प कर क्यों रो रहे हो? रोकर कहा, भैया हमें आज पता लगा है कि बाबा जान गर्दन पे कपड़ा क्यों रखते हैं। जब कमीज उतारा गया है तो देखा है बाबा की गर्दन सारी जख्मी है, बाबा के हाथ भी जख्मी है। ये उम्मत ने अजर रिसालत दिया है। लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन के जब ज़रबे चलती थी तो बेटी गले पे गिरती थी और बाप का कातिल बेटी पे जुल्म करता था। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे मौजूद नाज़रीन व सामीन, आपके सामने ईद उल अज़हा के हवाले से और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी ज़िंदगी के बारे में जनाब स्कॉलर ज़ुआर ग़ुलाम हुसैन विरक साहब ने बहुत अच्छा बयान आपकी नज़र किया। करबला हमें बहुत ही अच्छा सबक देता है, करबला हमें बहुत कुछ सिखाता है, करबला हमें सब्र सिखाता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आसफ़ अली बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।